نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کو گرامیٹیکلی اینالائز کریں گے. یہ دونوں آیات آپ اسکرین پر لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں. میں دونوں آیات آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد ہم ان دونوں آیات میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. دو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیں. ان آیات میں استعمال ہونے والے اسماء، افعال اور حروف کو دیکھتے ہیں. جی، یا آپ کا حرف ہے، حرف ندا ہے. بنی اسم، اسرائیل اسم، اذکروا فعل، نعمتی اللتی تین اسماء، انعمت فعل، علیکم حرف اور اسم کا مجموعہ، واو حرف، انی حرف اور اسم، فضلت فعل، کم اسم، علی العالمین حرف اور اسم. دوسری آیت ہے واو حرف، اتقوا فعل، یومن اسم، لا حرف، تجزی فعل، نفسن اسم، ان حرف، نفسن اسم، شیئن اسم، ولا میں دونوں حروف، یقبلو فعل، منہا میں ایک حرف ایک اسم، شفاعتن اسم، ولا پھر دو حروف، یؤخذو فعل، منہا حرف اور اسم، عدل اسم، ولا پھر دو حروف، ہم اسم اور ینصرون فعل. تو میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا، کلرز خود بتا رہے ہیں کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے اور کون سا حرف ہے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں یہیں پر آپ کے سامنے یہ ذکر کر دیا کروں کہ یہ اگر حرف ہے تو کون سا حرف ہے، یہ اسم ہے تو کیا بن رہا ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں اگر ساتھ ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن چونکہ ہم آگے ایک آیت کو پورا گرامیٹیکلی انالائز کرتے ہیں، اس کے مختلف حصے کر کے مختلف جملے بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے تفصیل سے آ جاتی ہیں. بس میں ایک دفعہ زبان سے بول دیتا ہوں کہ یہ اسم ہے، یہ حرف ہے، یہ فعل ہے، حالانکہ وہ کلرز کے حساب سے آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. زیادہ میں کوشش یہ کروں گا اگلی آیت میں کہ حرف بولوں تو حرف ساتھ مینشن کر دوں کہ کون سا حرف ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی تفصیل میں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. ہاں، اگر کسی حرف کے حوالے سے اس میں ڈیٹیلز چاہیے تو وہ انشاءاللہ تعالی اس آیت کے اس حصے کو کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ دیا کروں گا. تو چلتے ہیں پہلی آیت کے پہلے حصے کی طرف. یعنی پہلی آیت آپ کی ختم ہو رہی ہے علی العالمین پر، ٹھیک ہے. لیکن اس کا پہلا حصہ جو ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. یہاں تک یا آپ کا حرف ندا ہے، اور جب بھی حرف ندا آئے گا تو منادہ ضرور ہوگا. اور منادہ جو ہے ہم جانتے ہیں یا تو مفرد ہوگا یا پھر وہ مضاف ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر مضاف ہے اور منادہ مضاف جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے، لہٰذا بنی جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے. بنینا تھا، نون ڈراپ ہوا مضاف ہونے کی وجہ سے، تو بنینا سے یہ بنی رہ گیا،
اور اسرائیلہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور اسرائیل ایک غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کی جر جو ہے وہ بھی زبر کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کا مجرور ہونا آپ کو زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ تو یا حرف ندا بنی اسرائیلہ مضاف مضاف الیہ، منادا حرف ندا اپنے منادا سے مل کر یہ ندا ہو گیا، اور پھر جواب ندا آگے آ رہا ہے کہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یہ سارا جواب ندا ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ بن جائے گا۔ تو جو جواب ندا ہے وہ شروع ہو رہا ہے فعل اذکروا سے۔ اذکروا ذال کاف را مادہ ہے اور فعل امر ہے، ذکر یذکر ذکرن اس سے فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے اذکروا تم یاد کرو، کیونکہ پیچھے خطاب بھی جمع سے ہے۔ کیا یاد کرو؟ آگے مفعول چاہیے، یعنی اذکروا فعل اور فاعل ہو گیا، تو آگے مفعول آ رہا ہے نعمتی، میری نعمت کو۔ یہاں پر نعمتی جو ہے یہ ہم منصوب مانیں گے کیونکہ مفعول بن کر آ رہا ہے، اور یا متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھ سے پہلے ہر کوئی زیر ہو، اس لیے آپ نعمہ کے تا پر زیر دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو۔ آگے نعمت کی صفت آ رہی ہے اللتی، وہ جو، نعمت مؤنث ہے تو صفت بھی اس کی مؤنث آئے گی، اور اللتی اسم موصول ہے، لہٰذا اسم موصول جب بھی آئے گا اس کا ایک صلہ ضرور آگے آئے گا، اور صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ نارمل ہوتا ہے۔ صلہ بن رہا ہے جی انعمت علیکم، انعمت فعل ہے اور فعل ماضی ہے کیونکہ تو سے پتہ چل رہا ہے کہ فعل ماضی ہے، اور صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو فاعل ساتھ ہی بول دیں گے ہم انا، جو کہ تو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ انعمت یہ مادہ پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، اور یہ حصہ بھی تقریباً ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، گرامیٹیکلی اینالائز کر چکے ہیں، میں صرف ریوائز کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو نون عین میم مادہ، انعم ینعم انعامن، انعام کرنا، نعمت دینا، تو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم جار مجرور متعلق ہو گیا انعمت فعل کے، انعمت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اللتی اسم الموصول کے لیے صلہ بن گیا، اور موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر نعمہ کے لیے صفت بن گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس طریقے سے اسے انالائز کریں گے۔ اب صلۃ الموصول جو کہ جملہ ہے، اس میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسم الموصول کی طرف لوٹے، لیکن یہاں پر آپ کو کوئی آیت نظر نہیں آ رہی، تو گویا وہ مفعول ہے انعمت کا جو کہ ہڈن ہے، صحیح ہے، اور وہ اللتی کی طرف یعنی مؤنث کی ضمیر ایک لوٹ رہی ہے۔ تو اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یہ پورا جملہ فعلیہ یعنی اذکروا فعل فاعل اور آگے مفعول نعمتی اللتی انعمت علیکم سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ ہو کر یہ جواب ندا بن گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ اور ندا اور جواب ندا مل کر یہ جملہ ندائیہ ہو گئے۔ آگے چلتے ہیں اگلے حصے پر۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، واو جو ہے یہ حرف عطف ہوگا، اور انی فضلتکم علی العالمین یعنی اس پوری عبارت کو ہم عطف کر دیں گے، پیچھے جو آ رہا ہے نا اذکروا کا مفعول نعمتی اللتی انعمت علیکم، یعنی نعمہ پر اس کے اذکروا کے مفعول پر عطف کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور نوٹ کرتے جائیے کہ نعمتی یلتی میں یا پر جو زبر آئی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ یا متکلم جو ہے اس پہ یا تو علامت سکون آتی ہے یا زبر آتی ہے۔ یا متکلم کو جب بھی آپ آگے ملا کر پڑھیں گے نا تو اس پہ زبر آئے گی ہمیشہ، یہ ذہن میں رکھیے۔ جیسے ربی اللہ، ربی اللہ، تو ربی اللہ پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نعمتی اللتی، تو نعمتی یلتی کے طور پہ پڑھا جائے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو واو کو ہم نے عاطفہ مانا، اور انی فضلتکم علی العالمین کو ہم نے عطف کر دیا اذکروا کے مفعول بہ یعنی نعمہ پر۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو انا ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور انا بھی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، لیکن جو انا ہے یہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، اس میں صرف تاکید پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو انا ہے یہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، تاکید پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جملے کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے،
اور مصدر چونکہ مفرد ہوتا ہے لہٰذا مفرد کا مفرد پر عطف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ ہوتا ہے, مفرد کا مفرد پہ عطف ہوتا ہے. تو یہ گویا ایک مفرد ہی معطوف بن رہا ہے نعمہ معطوف علیہ کا. کلیئر ہوگی بات؟ تو انی, انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, جب بھی انا یا انا آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی. تو انا کا اسم ہے یا متکلم, جو کہ انا تھا اصل میں, لیکن انا کی وجہ سے وہ منصوب یا متکلم میں تبدیل ہو گیا. اور آگے خبر آ رہی ہے انا کی, فضلتکم علی العالمین. فضلتو فعل ماضی ہے, تو سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, فا ضاد لام مادہ ہے, نون سے استعمال ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے, تو فضل یفضل فضلاً بنتا ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا اوسط یا حق سے زیادہ ہونا. یہ پسندیدہ بھی ہے جیسے علم میں زیادہ ہونا, اور ناپسندیدہ بھی ہے جیسے غصے وغیرہ میں زیادہ ہونا. تو اس کے ایکچولی معنی جو ہیں وہ ہیں کسی چیز کا اوسط سے یا حق سے زیادہ ہونا. اور پسندیدہ اس سینس میں ہے کہ علم میں زیادہ ہونا, اور ناپسندیدہ اس سینس میں ہے کہ غصے وغیرہ میں زیادہ ہونا. عام طور پر پسندیدہ چیز کے لیے فضل اور ناپسندیدہ چیز کے لیے فضول کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو بہت اہم انفارمیشن آ گئی جی ہمارے سامنے. قرآن مجید میں ثلاثی مجرد سے فعل استعمال نہیں ہوا. یہ چونکہ انفارمیشن اہم تھی اس لیے میں نے ذکر کر دی. ہاں, فضل کا لفظ اسم ذات ہے, حق سے زیادہ دی ہوئی چیز, اور قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے, ان الفضل بید اللہ, یقیناً کل کا کل فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. فضل گریس, ٹھیک ہے, اور گریس مارکس سے آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ گریس مارکس ہوتے کیا ہیں, ایکچولی یہ اسٹوڈنٹ کا حق نہیں ہوتے, استاد کی مہربانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو وہ کر دیتا ہے اپنے طالب علم پر. تو اللہ کا فضل یہ بندے کا حق نہیں ہے, لیکن اللہ اگر دے رہا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے, ذہن میں رکھیے گا. یہی مادہ باب تفعیل میں آتا ہے تو بن جاتا ہے جی فضل یفضل تفضیلا. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی پسندیدہ چیز میں کسی کو زیادہ کرنا, یعنی پسندیدہ چیز میں کسی کو زیادہ کرنا. تو اس لیے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق, اور اللہ نے زیادہ کیا تم میں سے کسی کو کسی پر رزق میں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ وہ کس کو زیادہ کرتا ہے کس پر, یہ بندے کا کلیم ذہن میں رکھیے گا کہ نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ چاہے جس کے لیے زیادہ کرے اور جس کے لیے کم کر دے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہنی چاہیے. فضلتو میں نے فضل کیا, فعل اور فاعل ہو گیا, کم مفعول ہو گیا, علی العالمین جار مجرور متعلق ہو گیا فضلتو فعل کے. فضلہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا کے لیے خبر بن گیا. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر مفرد کی تعویل میں ہو کر, کیونکہ انا جو ہے یہ جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے, مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے, تو یہ مفرد کی تعویل میں ہو کر معطوف ہو گیا نعمہ پچھلے حصے پر. تو الحمدللہ پہلی آیت جو ہے وہ ہماری 47 نمبر مکمل ہو گئی, اور اس کا ترجمہ اور اس کا اعراب جو ہے وہ ریٹرن ہم انشاءاللہ تعالی دوسری آیت کو مکمل کرنے کے بعد ہی دیکھیں گے. دوسری آیت ہے جو کہ آپ کو اگلی سکرین پہ نظر آ رہی ہے, اور اس آیت کا پہلا حصہ نظر آ رہا ہے, وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اس میں واو عاطفہ ہو گیا, اتقوا فعل ہے, فعل امر ہے, واو کاف یا مادہ بہت دفعہ آیا ہے, اسی سے متقین بنا ہے. یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. تو واتقوا اور تم ڈرو, ٹھیک ہے, اور تم ڈرو. کس سے ڈرو؟ آگے مفعول آ رہا ہے یومن, اور نکرہ آ رہا ہے, منصوب ہے, نکرہ آ رہا ہے, تو ہم ترجمہ کریں گے ایسے دن سے ڈرو. واتقوا یومن, اور ایک ایسے دن سے ڈرو. اب یومن نکرہ آ رہا ہے, نکرہ کے بعد جب بھی جملہ آتا ہے وہ اس نکرہ کے لیے عام طور پہ صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو آگے جو جملہ آ رہا ہے نا, لا تجزی نفس عن نفس شیئا, یہ یومن کے لیے صفت بن رہا ہے. کلیئر ہو گیا؟ لا تجزی, لا حرف نفی ہے, آگے آ رہا ہے جی تجزی, اور آپ کو پتہ ہے کہ حرف نفی لا جو ہے فعل مضارع سے پہلے ہی نارمل آتا ہے. تو تجزی فعل مضارع ہے, علامت مضارع تا ہے, مادہ آپ کو نظر آ جائے گا جیم, زا اور یا,
اور آگے اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز. جیم زا یا باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے. جزا یا یجزیو اصلی اور چینجز کے بعد یہ بن جائے گا جی جزا یجزی. اس کا مصدر آتا ہے جی جزاءن اور اس کے ایک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا, کسی کے کام آنا, اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں حق ادا کرنا, بدلہ دینا. اور سورۃ الاحزاب سے ایک آیت ریفرنس کے طور پہ دی ہوئی ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ حق ادا کرے, بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کی سچائی کے سبب سے. جیم زا یا مادے سے اسم الفاعل جازن بنتا ہے جو کہ اسم المنقوص ہے. جازیون اصل تھا, جازن ہو گیا, جس طرح ہادیون ہادن ہو جاتا ہے. کافی ہونے والا, بدلہ دینے والا, اور سورہ لقمان میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ ولا مولودun ہوا جازن ان والدہ شیئا. جزاءن اسم ذات ہے, وہ چیز جو کافی ہو یعنی بدلہ. جزیہ بھی اسی مادے سے نکلا ہے, یہ بھی اسم ذات ہے اور اس کے معنی ہے امان کا بدلہ. تو معنی اس کے کیا ہوئے؟ ایک معنی کسی چیز کا کسی کے لیے کافی ہونا یعنی کسی کے کام آنا, یا حق ادا کرنا, بدلہ دینا. تو دیکھتے ہیں پہ یہاں پر کیا معنی بہترین فٹ ہوں گے کہ وَاتَّقُوا یومن, اور ڈرو ایک ایسے دن سے. اب وہ ایسا دن جو ہے اس کی صفت آ رہی ہے کہ لا تجزی نفسن, لا تجزی نفسن, تجزی فعل ہو گیا اور نفسن آگے مرفوع ہے تو اس کا فاعل ہو گیا. تو یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے کہ کوئی جان, اب کوئی میں کیوں ترجمہ کر رہا ہوں, نکرہ نفس ہے, کوئی جان کام نہ آئے گی, کوئی جان کام نہ آئے گی ان نفسن, کسی بھی جان کے. تو گویا یہاں پر یہ پتہ چلا کہ جزا یجزی جب ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو کسی کا کسی کے کام آنا یعنی ان معنی میں پھر استعمال ہوگا. مفعول جو ہے وہ ان کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوگا. یعنی جزا یجزی فعل جو ہے اس کا مفعول یعنی جس کے کام آیا جائے, جس کو کافی ہوا جائے, یعنی جس کا بدلہ بنا جائے اگر سارے معنی رکھے جائیں, تو اس کا مفعول عموماً جو ہے براہ راست منصوب یعنی بغیر پریپوزیشن کے استعمال ہوتا ہے. مثلا عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جزا الشیء فلانن, وہ چیز فلاں کو کافی ہو رہی, یعنی وہ چیز فلاں کے کام آئی یا وہ چیز فلاں کا بدلہ بن گئی. اور کبھی اس معنی کے لیے مفعول سے پہلے ان کا صلہ بھی لگا دیتے ہیں. مثلا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جزا الشیء عن فلانن, وہ چیز فلاں کے کام آئی, کافی ہو رہی یا بدلہ بن گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر اس آیت میں مفعول کے ساتھ جو ہے وہ ان کا صلہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. لا تجزی نفسن, نفسن فاعل ہو گیا, تجزی کا لا تجزی کا بلکہ, اور ان نفسن جو ہے یہ جار مجرور متعلق ہو گیا لا تجزی فعل کے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی. اس طرح ہم کوئی اور کسی کے ساتھ ترجمہ کریں گے کیونکہ دونوں نکرہ ہیں. اور یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ بنے گی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے, لیکن کام آنا جو ہے وہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے. اور آگے آ رہا ہے جی شیئن. شیئن جو ہے کسی نے کہا ہے کہ یہ تجزی جزا یجزی کا یعنی دوسرا مفعول ہے, کچھ بھی کہہ لیں, لیکن زیادہ اچھی رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں مفعول مطلق ہے, اور اصل میں مفعول مطلق تھا جی جزاءن, اور اس کی صفت تھی شیئن, اور اس کو حذف کر کے شیئن کو ذکر کر دیا گیا. تو ایک سمپل سا اصول بنتا ہے جی کہ مفعول مطلق جب آپ منفی جملے میں لانا چاہتے ہیں نا, تو شیئن کا لفظ جو ہے عام طور پہ منفی جملے میں مفعول مطلق بن کر استعمال ہوتا ہے. تو یہ ایک اصول یاد کر لیں, یعنی منفی جملہ ہو, آپ شیئن کا لفظ دیکھیں تو منفی جملہ ہو تو اس میں شیئن کو آپ مفعول مطلق بنا دیں گے. کلیئر ہو گیا جی. تو یومن موصوف ہو گیا, اور لا تجزی نفس عن نفس شیئا جملہ فعلیہ, فعل فاعل مفعول متعلق مفعول مطلق, یہ پورا جملہ فعلیہ یومن کی صفت بن گیا, اور موصوف یومن اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول بھی بن گیا اتقو فعل کا, اور فعل اتقو اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ کیا بن گیا جی, جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا. کلیئر ہو گیا. آگے چلتے ہیں, اگلا حصہ ہے ولا یقبل منہا شفاعۃ.
واو عاطفہ ہو گیا لا یقبلو. یقبلو پہلے اس کے مادے پر بات کر لیتے ہیں. قاف با لام مادہ لکھا ہوا ہے, باب نون سے آتا ہے, قبل یقبلو, اور قبلاً اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی طرف توجہ کرنا. اسی سے قبلہ لفظ ہے, اسم ذات ہے, یعنی ہر وہ چیز جس کی طرف توجہ کی جائے, اور قبلہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. با فتح یفتح سے جب یہ آتا ہے قبل یقبلو قبلاً, تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا نزدیک ہونا, قریب ہونا, یا اس کے معنی ہوتے ہیں پہلے واقع ہونا. اس سے قبل کا لفظ استعمال ہوا ہے, اسی سے قبول کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اسٹوڈنٹس بور ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹو دی پوائنٹ رہا کریں. اور قبیل بھی اسی سے لفظ ہے جس کی جمع قبائل آتی ہے. باب سمیہ سے جب یہ استعمال ہوتا ہے نا, سمیہ یسمعو یعنی قبلہ یقبلو, اس وقت اس کا مصدر ہوتا ہے قبولاً, اور اس کے معنی ہوتے ہیں جی کسی چیز کو لے لینا یعنی قبول کرنا. تو یہاں پر قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوا ہے باب سمیہ یسمعو سے. کلیئر ہو گیا. اور اسی سے اسم الفاعل قابل بنتا ہے یعنی قبول کرنے والا. اور پھر اگلی اسکرین پہ آپ دیکھیں گے قبل کا لفظ بھی ہے, اور باب فعل میں پھر اقبل یقبلو اقبالاً ہے, اسی سے فعل امر اقبل ہے. باب تفاعل میں تقبل یتقبلو تقبلاً ہے, اور پھر باب تفاعل میں متقابل ہے تقابل یتقابلو سے, اور پھر باب استفعال میں استقبل یستقبلو استقبالاً یعنی مستقبل اسم الفاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہ مادہ بہت سارے بابوں میں استعمال ہوا ہے تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے اس کی ساری اسکرینز رکھ دی ہیں, اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو آیت کی طرف چلتے ہیں جی. لا یقبلو, یقبلو فعل مجہول ہے, ٹھیک ہے. کیوں فعل مجہول ہے؟ اس لیے کہ آپ علامت مضارع پیش والی دیکھ رہے ہیں اور عین کلمہ زبر والا ہے. اگر یہ باب فعل ہوتا تو یقبلو ہوتا, ٹھیک ہو گیا, یا باب افعال کا اگر مضارع ہوتا تو یقبلو ہوتا. ہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باب افعال کا فعل مجہول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ثلاثی مجرد میں جب ہم نے پڑھ لیا کہ قبلہ یقبلو قبول کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے, تو پھر اس سے ہی ہم مجہول بنا لیں گے کہ لا یقبلو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. لفظی ترجمہ یہاں تک ہوگا, لا یقبلو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب نائب الفاعل میں ابھی تک ہوا کہہ رہا ہوں, لا یقبلو میں ہوا کی ضمیر جو ہے نائب فاعل ہے, لیکن آگے ہمیں حالت رفع میں نظر آ رہا ہے شفاعتن. تو اب ہم شفاعتن کو اس کا نائب الفاعل بنا دیتے ہیں اور ترجمہ یوں کریں گے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یقبلو کیوں لگایا نائب فاعل شفاعتن کے لیے, حالانکہ شفاعتن تو مؤنث ہے. تو سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ شفاعتن مؤنث ہے لیکن حقیقی مؤنث نہیں ہے. تو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے کہ جب آپ کا فاعل یا نائب فاعل غیر حقیقی مؤنث ہو تو آپ صیغہ نمبر 1 بھی لا سکتے ہیں اور صیغہ نمبر 4 بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ حقیقی بھی ہوتا تو فاصلہ بیچ میں آ گیا تھا منہا کی وجہ سے, تو بھی آپ کے پاس پاسبلٹی تھی کہ آپ صیغہ نمبر 1 لے آتے یا صیغہ نمبر 4 لے آتے, لیکن یہاں پر ایسی صورت نہیں ہے بلکہ غیر حقیقی مؤنث فاعل یا نائب فاعل ہونے والی صورتحال ہے. تو لا یقبلو منہا شفاعتن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. منہا جار مجرور متعلق ہو گیا لا یقبلو فعل کے, ٹھیک ہو گیا. تو لا یقبلو فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. تو کوئی سفارش اس سے قبول نہیں کی جائے گی. اور یہ ہا کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ نفس کی طرف جاری ہے. اچھی طرح نوٹ فرما لیجئے. اس کے بعد آگے فرمایا ولا یؤخذ منہا عدل. یہاں پر عدل کا لفظ ایک استعمال ہوا ہے جی. عدل کو ذرا سمجھ لیں, عین دال لام مادہ ہے, عدل یعدل عدلاً باب ضرب یضرب سے استعمال ہوتا ہے برابری کرنا, انصاف کرنا. اسی سے فعل امر ہے عدل اور عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اخذ یاخذ کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا لینا. تو عدل کا لفظ جو ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر کہ اسم ذات ہے کسی چیز کے برابر کی کوئی دوسری چیز. تو عدل کے ایک معنی کیا ہے؟ کسی چیز کے برابر کی کوئی دوسری چیز. تو یہاں پر یہی ترجمہ ہوگا کہ لا یؤخذ نہیں لیا جائے گا, اس کو نہیں لیا جائے گا. کس کو؟ عدل کو لیا جائے, یعنی عدل جو ہے یہ نائب فاعل ہے. تو اخذ یاخذ سے یہ یؤخذ جو ہے یہ فعل مجہول ہے, اور منہا اسی طرح متعلق ہو جائے گا لا یؤخذ فعل کے, اور لا یؤخذ فعل مجہول اپنے نائب فاعل عدل اور متعلق
سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف بنا دیں گے پچھلے جملے پر جو کہ معطوف علیہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ترجمہ یوں کریں گے لا یؤخذ منہا عدل، یعنی کوئی برابر کی چیز اس سے نہیں لی جائے گی. کلیئر ہو گئی؟ یعنی برابر کی کوئی دوسری چیز اس سے نہیں لی جائے گی. آگے ہے ولا ہم ینصرون، واو عاطفہ ہو گیا اور یہ جو لا ہے یہ لا تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں نہ تو یہ کیا جائے گا اور نہ یہ کیا جائے گا اور نہ ہی یہ کیا جائے گا، تو بالکل یہی اسلوب ہے کہ نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی اس سے اور نہ برابر میں کوئی چیز دوسری چیز اس سے لی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ لا جو ہے تاکید کے لیے آیا ہے. ہم مبتدا اور آگے ینصرون اس کی خبر آ رہی ہے جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، اور ینصرون سمپل جملہ فعلیہ ہے جی. نصر ینصرو سے جمع کا صیغہ ہے ینصرون، اور اگر واو نون کو ہٹا دیں علامت مضارع آپ کو پیش کی نظر آ رہی ہے تو عین کلمہ بتا رہا ہے زبر کے ساتھ ہے تو یہ مجہول ہے. تو ینصرون فعل مجہول ہے، اور فعل مجہول جب آئے گا تو اس کا نائب فاعل ہوگا، اور اس کا نائب فاعل جو ہے وہ ہم کی ضمیر ہے جو کہ اس کے اندر ہے، اور جملہ خبر بن کر آ رہا ہے تو وہی ہم کی ضمیر جو ہے مبتدا ہم کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی برابر کی ضمیر ہے، اس لیے وہ آیت کا کام بھی پورا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ بن گیا آپ کا معطوف پچھلے جملے پر. تو الحمدللہ دونوں آیات گرامیٹیکلی انالائز ہو گئیں الحمدللہ. اب چلتے ہیں ہم ریٹن اعراب کی طرف. تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں الاعراب جو کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ مر اعرابھا، اس کا اعراب جو ہے وہ گزر گیا. ٹھیک ہے؟ مفردات کے اعتبار سے اور جملوں کے اعتبار سے. کون سی آیت؟ آیت نمبر 40 میں. آیت نمبر 40 میں اس کا اعراب جو ہے وہ مفردات اور جملوں کے حساب سے گزر چکا ہے. ٹھیک ہے؟ الواو عاطفہ، انا حرف مشبہ بالفعل، اور الیا جو ہے ضمیر یہ اسم انا ہے، فضلت فعل و فاعل، وقم ضمیر فی محل نصب مفعول به، علی العالمین جار و مجرور متعلق بفضلتکم. بس یہاں تک ہی کافی ہے، اور آگے جو لکھا ہوا ہے اس جملے کو چھوڑ دیں ابھی. اور والمصدر المعول، میں نے جیسے کہا تھا کہ انا جو ہے یہ جملے کو مصدر میں مفرد کی تعویل میں لے آتا ہے، تو یہ جو مصدر معول بن گیا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ والمصدر المعول من انا و اسمہا، انا اور اس کے اسم کے ساتھ اسمہا و خبرہا، یعنی اسمہا و خبرہا، انا کے اسم اور اس کی خبر کے ساتھ مل کر جو مصدر معول بنا ہے نا یہ ہے فی محل نصب. یعنی کیونکہ مصدر کی تعویل میں ہم لے رہے ہیں جملہ ہے چونکہ، اور مصدر کی تعویل میں لے رہے ہیں تو اس کو محلن اس کا اعراب رکھنا پڑے گا، یا مرفوع یا منصوب یا مجرور، اور یہاں پر محلن منصوب کر رہے ہیں. کیوں یہ نعمہ جو ہے اس پر اس مصدر پر، نعمہ بھی مصدر ہے چونکہ اس پر، حالانکہ مفعول ہے یعنی مفعول پر کہنے کے بجائے انہوں نے کہا اس مصدر پہ ہی اس کو عطف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوسری آیت کا اعراب ہے اگلی اسکرین پہ کہ الواو عاطفہ ہے، اتقوا فعل امر ہے اور اس کا فاعل بھی ساتھی ہے، یومن مفعول بہ ہے منصوب ہے، لا نافیہ ہے، تجزی فعل مضارع ہے، اور نفس فاعل ہے، اور ان نفس جار و مجرور متعلق بتجزی، بالکل ٹھیک ہے. شیئن مفعول مطلق، ہم نے بھی مفعول مطلق بنایا، اور نابہ عن المصدر، یعنی یہ نیابت کر رہا ہے قائم مقام ہے مصدر کی، یعنی ای لا تجزی جزاء، لا تجزی جزاء لا قلیلا ولا کثیرا، نہ تو وہ جزا بدلہ چھوٹا ہوگا اور نہ ہی بڑا ہوگا، یا او لا تجزی شیئا من الجزائی، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کوئی کام نہ آئے گا کچھ چیز بدلے میں سے، جزا میں سے. ٹھیک ہے؟ تو ڈیٹیل آپ ماشاءاللہ پڑھنے کے قابل ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے بعد الواو عاطفہ لا نافیہ یقبل فعل مضارع ہے، اور من حرف جر ہے، ہا ضمیر ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا یقبل فعل کے. شفاء جو ہے یہ نائب فاعل ہے، اور پھر اس کے بعد الواو عاطفہ لا یؤخذ منہا عدل، اس کا اعراب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اعراب کی طرح ہی کر لیں. پھر اس کے بعد الواو عاطفہ ہے لا نافیہ ہے، اور ہم جو ہے یہ مبتدا، ینصرون جو ہے یہ خبر ہے. تو
اور اس میں ینصرون میں واو کو انہوں نے نائب فاعل قرار دیا. تو الحمدللہ سارا اعراب جو ہم نے کیا وہ کنفرم بھی ہو گیا. جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں. جملہ اتقوا لا محل لا معطوف لا جملہ جواب ندا فی الآیہ 47. تو یہ پہلے جملے کو انہوں نے حذف کر دیا. دوسرا جملہ جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کو عطف کر دیں گے پچھلے جملے پر آیت نمبر 47 پہ. اور جملہ لا تجزی نفسن جو ہے یہ فی محل نصب نعت ہے یومن کی, ہم نے بھی ایسے ہی بنایا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جملہ بن رہا ہے, صفت بن رہا ہے, تو جملہ جب بھی صفت بنے گا, حال بنے گا, صلہ بنے گا, جو بھی بنے گا اس میں ایک آیت کا ہونا ضروری ہے. تو اس میں آیت جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ محذوف ہے جو کہ فی ہی ہے, یعنی لا تجزی فی ہی نفسن. ٹھیک ہو گیا. تو آیت کا بھی پتہ چل گیا کیونکہ آیت بن نہیں رہی تھی نا, ورنہ ہم نے اسی وقت اس کو ذکر نہیں کیا, اس کو وہیں پر ذکر کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد اگلا جملہ ہے جو لا یقبل منہا شفاعت یا فی محل نصب معطوفہ علی جملہ لا تجزی, اس پر عطف ہو گیا. اور اگلا جملہ لا یؤخذ منہا عدل, یہ بھی عطف ہو گیا پچھلے جملے پر. اس کے بعد لا ہم ینصرون, یہ بھی عطف ہو جائے گا لا تجزی جملے پر, یعنی پہلے جملے پر ہی. تو گویا پہلے جملے کو معطوف علیہ بنا دیں اور باقیوں کو معطوف اول, معطوف ثانی, معطوف ثالث اس طرح کر دیں, یا ایک ایک جملے کے ساتھ بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور جملہ ینصرون جو ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فی محل رفع خبر المبتدا, مبتدا کی خبر ہے اور مبتدا ہم ہے. کلیئر ہو گیا. اور پہلا پوائنٹ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے نا نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لا تجزی و رابط مقدر, یعنی رابط مقدر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عادت ضمیر مذکرن جمعن علی النفسی. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی لا ہم ینصرون میں تو ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے جبکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے نفس واحد کا, مؤنث کا, تو یہاں پر یہ کیوں آیا ہے کہ ولا ہم ینصرون, ان کی مدد نہیں کی جائے گی, جبکہ بات پہلے ہو رہی تھی کہ کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہیں آئے گی, نہ اس سے کوئی برابر میں لیا جائے گا, نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی, جو اس طرح کے الفاظ ہیں. تو لا ہم ینصرون کیوں ذکر کیا گیا, یعنی ان کی مدد نہیں کی جائے گی, تو اچانک واحد سے جمع کی طرف کیسے آ گئے؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ جو ضمیر لوٹائی گئی ہے مذکر کی, ٹھیک ہے, یہ لأنہا ہنا بمعنی العباد, یہاں پر مذکر کی ضمیر جو ہے, جمع کی ضمیر, یہ نفس کی طرف لوٹ رہی ہے. اور نفس یہاں پر کن معنی میں ہے؟ عباد کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے, یا الاناسی یعنی انسانوں کے معنی میں ہے. تو اس طرح یہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے. ترجمے کی طرف آ جائیں جی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی, اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی, ولا یقبل منہا شفاعت, اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی, ولا یؤخذ منہا عدل, اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا, ولا ہم ینصرون, اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اس کے بعد آخری شیٹس تفسیر جلالین سے ہیں, آپ پڑھ لیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یعنی یاد کرو میری نعمت جو میں نے تم پر انعام کی, اور کس طرح سے, یعنی بالشکری علیہا بطاعتی, اس پر شکر کر کے. اور شکر کیسے کرنا ہے؟ میری اطاعت کر کے. نیچے ترجمے میں دیکھ لیں, یعنی میری اطاعت کر کے اس کی شکر گزاری کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ أَيْ آبَاءَكُمْ, اور میں نے فضیلت دی تمہیں, یعنی تمہیں سے مراد ہے تمہارے آباء و اجداد کو, علی العالمین تمام جہان والوں پر. اور آگے لکھا ہوا ہے العالمین سے مراد ہے عالمی زمانہم, یعنی تمہارے ابنائے زماں پر. ٹھیک ہو گیا. واتقوا یعنی خافو, ڈرو. یہاں ترجمہ انہوں نے کہا ڈرو, بچوں والا نہیں ترجمہ صحیح, انہوں نے کہا ڈرو. یوم لا تجزی فیہ, یہاں پر آیت انہوں نے ذکر کر دیا, ٹھیک ہے. نفس عن نفس شیئا ہوا یوم القیامتی, یعنی کون سا دن ہے وہ مراد؟ ہوا یوم القیامتی, قیامت کا دن ہے, یعنی روز قیامت میں. ولا یقبلو, وہ کہہ رہے ہیں کہ بالتاء والیاء, یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ دو قراتیں ہیں یہاں پر, یقبلو کی جگہ تقبلو بھی پڑھا گیا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. اور اگر تقبلو پڑھا جائے تو کوئی
اشکال نہیں رہتا، اور یقبلو پڑھا جائے تو ہمارے اعتبار سے بھی کوئی اشکال الحمدللہ نہیں رہتا۔ ولا یقبل بالتاء والیاء منها شفاعۃ ای لیس لها شفاعۃ فتقبل فما لنا من شافعین، یعنی کسی کی طرف کوئی سفارش یعنی شفاعت کا وجود ہی کافر کے لیے نہ ہوگا، شفاعت کا وجود ہی کافر کے لیے نہ ہوگا، یعنی لیس لہا شفاعت، شفاعت کا وجود ہی نہیں ہوگا، فتقبل کہ قبولیت کی نوبت آئے کہ اسے قبول کیا جائے، فما لنا من شافعین، ٹھیک ہے۔ دوسری جگہ یعنی فما لنا من شافعین فرمایا گیا، کلیئر ہو گیا۔ ولا یؤخذ منها عدل یعنی فداء، اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ یعنی فدیہ لیا جا سکے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی، کس لیے؟ یمنعون من عذاب اللہ، کہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچا لیا جائے۔ تو الحمدللہ دونوں آیات کو ہم نے تفسیر جلالین میں بھی دیکھ لیا، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمیں اپنی گرامر کو مزید پختہ کرنے میں انشاءاللہ تعالی کام آئے گی۔ تو الحمدللہ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 گرامیٹیکلی انالائز ہوگی، انشاءاللہ تعالی اپنے سبق کو لے کے آگے چلیں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوتی رہیں، اور اب آپ جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سبق آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني